فصل فی الباء، یہ فصل ہے با کے بیان میں۔ حرف الباء للالصاق فی وضع اللغۃ ولہذا تصحب الاسمان وتحقیق هذا ان المبی اصل فی البیع والثمن شرط فیہ ولہذا المعنى ہلاک المبیع یوجب ارتفاع البیع دون ہلاک الثمن۔ حروف معنی میں سے 11واں حرف جو ہے وہ با ہے۔ با جو ہے اصل لغت میں وضع ہے الصاق کے لیے۔ با کس کے لیے وضع ہے؟ الصاق کے لیے۔ الصاق کا معنی ہے ملانا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا، اتصال الشیء بالشیء۔ پھر یہ الصاق حقیقی بھی ہوتا ہے اور الصاق حکمی بھی ہوتا ہے۔ تو با وضع ہے اصل وضع میں الصاق کے لیے، اور یہ با کا حقیقی معنی، الصاق با کا حقیقی معنی ہے۔ اس کے علاوہ جو با کے معنی ہیں وہ مجازی ہیں، جیسے استعانت کے لیے ہونا کتبت بالقلم، اسی طرح ظرفیت کے لیے ہونا جیسے صلیت بالمسجد، یا مقارنت کے لیے ہونا جیسے اشتریت الفرس بسرجہ، تعلیل کے لیے ہونا جیسے انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یا زیادت کے لیے ہونا جیسے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، یا تعدیہ کے لیے ہونا جیسے ذہب اللہ بنورہم، مقابلہ کے لیے ہونا جیسے اشتریت الفرس بالعبد، قسم کے لیے ہونا جیسے باللہ لا فعلن کذا وغیرہ۔ تو باقی اس کے الصاق کے علاوہ تمام معنی جو ہیں وہ با کے مجازی معنی ہے۔ تو با اصل لغت میں وضع ہے الصاق کے لیے، اور با جس پر داخل ہو ملصق بھی ہے۔ با جس پر داخل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ملصق بھی، اور جانب آخر کو کہتے ہیں ملصق، جانب آخر کو ملصق کہتے ہیں۔ با جس پر داخل ہو اسے ملصق بھی اور جانب آخر کو ملصق۔ تابع کو اصل کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ آگے سبق میں آ رہی ہے کہ تابع کو اصل کے ساتھ ملایا جاتا ہے، نہ کہ اصل کو تابع کے ساتھ۔ تابع کو اصل کے ساتھ ملایا جاتا ہے، نہ کہ اصل کو تابع کے ساتھ۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ بیع میں مبیع اصل ہے، بیع میں مبیع اصل ہے اور ثمن تابع ہے، ثمن تابع ہے، اسی وجہ سے ثمن پر با داخل ہوتا ہے، اسی وجہ سے ثمن پر با داخل ہوتا ہے۔ حرف الباء للالصاق فی وضع اللغۃ، لغت کی وضع میں حرف با جو ہے الصاق کے لیے ہے، حرف با الصاق کے لیے ہے، فی وضع اللغۃ لغت کی وضع میں، اصل وضع میں۔ ولہذا تصحب الاسمان، اسی وجہ سے با سمنوں پر داخل ہوتی ہے، تصحب ای تدخل، اسی وجہ سے وہ داخل ہوتی ہے سمنوں پر۔ وتحقیق ھذا ان المبیع اصل فی البیع والثمن شرط فیہ، اور تحقیق اس کی یہ ہے کہ ان المبیع اصل فی البیع، کہ مبیع اصل ہے بیع میں، والثمن شرط فیہ، اور ثمن اس میں شرط ہوتا ہے۔ بیع میں اصل کیا ہے؟ مبیع ہے، اور ثمن کیا ہے؟ تابع ہے، ثمن کیا ہے؟ تابع ہے۔ ولہذا المعنی، اسی علت کی بنا پر، اسی معنی کی وجہ سے، معنی یعنی علت، ہلاک المبیع یوجب ارتفاع البیع دون ہلاک الثمن، کہ مبیع کا ہلاک ہو جانا یہ ثابت کرتا ہے بیع کے اٹھ جانے کو، مبیع کا ہلاک ہونا بیع کے ختم ہونے کا باعث ہے۔ تو مبیع کا ہلاک یہ یوجب یثبت، یہ ثابت کرتا ہے ارتفاع البیع، بیع کے اٹھ جانے کو، بیع کے ختم ہونے کو، دون ہلاک الثمن، نہ کہ ثمن کا ہلاک ہونا، نہ کہ ثمن کا ہلاک ہونا۔ مبیع ہلاک ہو گیا تو بیع ختم، لیکن اگر ثمن ہلاک ہو جائے تو پھر دوسرا ثمن دے دو، پھر کیا کر دو؟ دوسرا ثمن حوالے کر دو، کیونکہ ثمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا۔ لہذا مشتری نے ثمن کے طور پر، مثال کے طور پر 1000 کا نوٹ نکالا، لیکن عقد کے بعد دوسرا نوٹ دے دیا تو یہ بھی درست ہوگا، یہ بھی کیا ہے؟ درست ہوگا۔ اذا ثبت هذا فنقول الاصل ان يكون التبع ملصقا بالاصل لا ان يكون الاصل ملصقا بالتبع،
اور جب یہ بات ثابت ہو گئی، جب یہ بات ثابت ہو گئی، یعنی بے میں اصل مبیع ہے اور ثمن تابع ہے، بے میں اصل مبیع ہے اور ثمن تابع ہے، جب یہ بات ثابت ہو گئی فنقول، تو ہم کہتے ہیں الاصل ان یکون التبع ملصقا بالاصل، کہ تابع جو ہے اصل کے ساتھ ملصق ہو، الاصل ان یکون التبع ملصقا، کہ تابع جو ہے وہ ملصق ہو بالاصلی، اصل کے ساتھ۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ ان یکون التبع، کہ تابع جو ہے وہ ملصق ہو بالاصل، اصل کے ساتھ، لا ان یکون الاصل ملصقا بالتبع، نہ یہ کہ اصل تابع کے ساتھ ملصق ہو۔ اس مصنف علیہ الرحمہ کی عبارت پر اعتراض ہوتا ہے کہ الاصل ان یکون التبع ملصقا بالاصل لا ان یکون الاصل ملصقا بالتبع، کہ اصل یہ ہے کہ تابع اصل کے ساتھ ملصق ہو، نہ کہ اصل تابع کے ساتھ ملصق ہو۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے تو پھر اس کا جواب یہ دیا کہ یہاں پر قلب ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ قلب ہوا ہے۔ تو اس کی اصل عبارت یوں ہوگی الاصل ان یکون الاصل ملصقا بالتبع لا ان یکون التبع ملصقا بالاصل، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ اس مصنف کی عبارت کو قلب پر معمول کریں گے۔ کس پر معمول کریں گے؟ قلب پر معمول کریں گے۔ اصل یہ ہے کہ اصل جو ہے ملصق ہو تابع کے ساتھ، نہ کہ تابع جو ہے وہ ملصق ہو بالاصلی، اصل کے ساتھ۔ تو مصنف کی جو عبارت ہے ان یکون التبع ملصقا، کہ تابع ملصق ہو اصل کے ساتھ، نہ کہ اصل ملصق ہو تابع کے ساتھ، اس کی اصل عبارت یوں ہوگی، یہ قلب ہوا ہے، گویا کہ ان یکون الاصل ملصقا بالتبع لا یکون التبع ملصقا بالاصل، اس کی عبارت کو قلب پر معمول کریں گے۔ یہاں پر کیا ہوا ہے؟ قلب ہوا ہے۔ کیا ہے؟ قلب ہوا ہے۔ اور عربی کلام کے اندر قلب جو ہے جائز ہے، بہت سی اس کی مثالیں ملتی ہیں، وہ عربی عبارت کے اندر وہ قلب کرتے ہیں کہ ایک جگہ کو اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا، ایک لفظ کو اٹھا کر دوسرے کی جگہ پر رکھ دینا، اس کو قلب کہتے ہیں۔ تو ضابطہ یہ ہے، اصل یہ ہے کہ تابع جو ہے وہ ملصق ہو اصل کے ساتھ، نہ کہ اصل ملصق ہو تابع کے ساتھ۔ فَإِذَا دَخَلَ حَرْفُ الْبَاءِ فِي الْبَدْلِ فِي بَابِ الْبَيْعِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّهُ تَبْعٌ مُلْصَقٌ بِالْأَصْلِ فَلَا يَكُونُ مَبِيًّا فَيَكُونُ ثَمَنًا۔ تو جب حرف با بے میں بدل پر داخل ہو، جب داخل ہو حرف با فی البدل، بدل میں، فی باب البیع، بے کے باب میں، دل ذالک، یعنی اس کا بدل پر داخل ہونا، با کا بدل پر داخل ہونا، اس بات نے یہ دلالت کی، اس بات پر دلالت کرتا ہے علی انہ تبع، کہ وہ بدل کیا ہے؟ تابع ہے۔ بدل کیا ہے؟ تابع ہے، ملصق بالاصل، جو اصل کے ساتھ ملصق ہے، فلا یکون مبیعا، تو با کا جو مدخول ہے وہ مبیع نہیں ہوگا، فلا یکون مبیعا، تو با جس پر داخل ہے وہ مبیع نہیں ہوگا، فیکون ثمنا، بلکہ وہ ثمن ہوگا۔ وَعَلَىٰ قُلْنَا، اور اسی بنا پر ہم نے کہا اذا قال بیت منک ھذا العبد بکر من الحنطۃ ووصفها یکون العبد مبیعا والکر ثمنا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، کسی شخص نے یہ کہا کہ میں نے یہ غلام تجھ پر بیچا ایک کر گندم کے بدلے۔ اب یہاں پر با کو کس پر داخل کیا ہے؟ کر پر داخل کیا ہے۔ کس پر داخل کیا ہے؟ کر پر داخل کیا ہے۔ تو جو ہے گندم جو ہے یہ ثمن ہوگا، یہ ایک کر کیا ہوگا؟ ثمن ہوگا، اس پر کیا داخل ہے؟ با داخل ہے۔ اور غلام کیا ہوگا؟ مبیع ہوگا۔ غلام کیا ہوگا؟ مبیع ہوگا۔ اور گندم جو ہے ایک کر گندم، وہ کیا ہوگا؟ ثمن ہوگا۔ اذا قال، جب کسی شخص نے کہا تمن کہا العبد، بے تمن کہا العبد، میں نے یہ غلام تجھ پر بیچا بکر من الحنطۃ، ایک کر گندم کے بدلے میں، ووصفها، اور اس گندم کے وصف کو اس نے بیان کر دیا، اس کی صفات کو بیان کر دیا کہ جو ہے وہ اعلیٰ قسم کی، اور ایک ہوتی ہے ادنا قسم کی، ٹھیک ہے؟ تو وصفها، اور اس گندم کی صفت بیان کر دے، یکون العبد مبیعا، تو غلام جو ہے مبیع ہوگا، والکر ثمنا، اور کر ثمن ہوگا۔ کر کیا ہوگا؟ ثمن ہوگا۔
تو اس نے اس گندم کی صفت کو بیان کر دیا، یکون العبد مبیان، تو غلام جو ہے مبی ہوگا، والقر سمنن، اور قر سمن ہوگا، فیجوز الاستبدال به قبل القبض، تو قبضے سے پہلے استبدال کرنا یعنی اس کو بدلنا جائز ہوگا، اس کو بدلنا جائز ہوگا، اس کر کی جگہ پر دوسرا کر دے دے۔ تو قبضے سے قبل کر ہنتا یعنی گندم کے کر کے بدلے میں دوسری چیز کا لینا بھی جائز ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ بِئْتُ مِنْكَ قُرًّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَوَصَفَهَا بِهَذَا الْعَبْدِ يَكُونُ الْعَبْدُ ثَمَنًا وَالْقُرُّ مَبِيعًا۔ اب یہاں پر دیکھیں بِئْتُ مِنْكَ قُرًّا مِنَ الْحِنْطَةِ، اب یہاں پر با داخل نہیں کیا۔ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ بِئْتُ مِنْكَ قُرًّا مِنَ الْحِنْطَةِ بِهَذَا الْعَبْدِ، اب کس پر با داخل کی ہے؟ بِهَذَا الْعَبْدِ، با کس پر داخل کی ہے؟ غلام پر داخل کی ہے کہ میں نے گندم کا ایک کر اس غلام کے عوض تجھ پر بیچا، اور اس نے گندم کے اوصاف بھی بیان کر دیے، تو غلام سمن ہوگا کیونکہ اس پر با داخل ہے، اس پر کیا داخل ہے؟ با داخل ہے۔ وَلَوْ قَالَ بِئْتُ مِنْكَ قُرًّا مِنَ الْحِنْطَةِ، اور اگر کسی نے یہ کہا کہ میں نے بیچا تجھ پر ایک کر من الحنطۃ گندم میں سے، وصفہا، اور اس کے وصف کو بھی بیان کر دیا، گندم کے صفات بھی بیان کر دی، بہذا العبد، اس غلام کے عوض میں، اس غلام کے بدلے، یکون العبد ثمنا، تو غلام جو ہے سمن ہوگا، والقر مبیعا، اور قر کیا ہوگا؟ مبی ہوگا۔ آپ کو پہلے بتا دیا کہ بے میں مبی اصل ہے اور سمن تابع ہے، اسی وجہ سے سمن پر با داخل ہوتی ہے، اسی وجہ سے سمن پر با داخل ہوتی ہے، تو غلام جو ہے سمن ہوگا، والقر مبیعا، اور قر کیا ہوگا؟ مبی ہوگا۔ وَيَكُونُ الْعَقْدُ سَلَمًا، اور یہ عقد کیا ہوگا؟ سلم ہوگا، عقد کیا ہوگا؟ سلم ہوگا، یعنی بے سلم۔ بے سلم جانتے ہو؟ بے سلم آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں، مثلا کہ یہ میرے 1,00,000 روپے آپ کو دیے، یہ دروازہ جو ہے اس طرح کے مجھے 10 دروازے بنا دو، تو اس کے اندر سمن فوری طور پر دینا پڑتا ہے، قبضہ کرنا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وقت بھی متعین ہوتا ہے کہ اتنے دن کے اندر وہ دروازے بنا کر دے دے گا، تو اس کو کہتے ہیں بے سلم کہتے ہیں۔ وَيَكُونُ الْعَقْدُ سَلَمًا، اور یہ عقد جو ہے سلم ہوگا، لا يصح الا مؤجلا، لہذا یہ صحیح نہیں ہوگا مگر معجل ہو کر، یعنی میعادی ہو کر ہی صحیح ہوگا۔ وقال علماؤنا رحمہم اللہ، اور ہمارے علماء رحمہم اللہ نے فرمایا، اذا قال لعبدہ، جب کسی شخص نے اپنے غلام سے کہا، ان اخبرتنی بقدوم فلان فانت حر، کہ اگر تو نے مجھے خبر دی فلاں کے آنے کی، جب کسی نے یہ کہا اپنے آقا نے اپنے غلام سے کہ اگر تو نے مجھے زید کے آنے کی خبر دی تو تو آزاد ہے۔ یہ مولا نے جو کہا ہے اس کی جو ہے نا حکم حریت کو خبر صادق پر معمول کریں گے۔ کس پر؟ خبر صادق پر معمول کریں گے، یعنی اگر وہ سچی خبر دے گا تو آزاد ہوگا، اور اگر جھوٹی خبر دے گا تو آزاد نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے لفظ قدوم پر با کو داخل کیا ہے، اور با آتا ہے الصاق کے لیے، یعنی فلاں کے آنے کی خبر، تو اس نے اس پر کیا داخل کیا ہے؟ با داخل کیا ہے، جو الصاق کے لیے آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خبر جو ہے فلاں کے قدوم کے ساتھ، فلاں کے آنے کے ساتھ ملصق ہو، کیا ہو؟ ملی ہوئی ہو، فلاں کے آنے کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ اگر وہ نہ آئے تو ملی ہوئی ہوگی؟ تو پھر تو ملی ہوئی ہی نہیں ہوگی۔ تو خبر فلاں کے قدوم کے ساتھ ملصق ہو، لہٰذا اس کی حریت، اس کی آزادی اس خبر پر معلق ہوگی جو قدوم زید کے ساتھ ملصق ہو۔ جب مولا نے اپنے غلام سے کہا اگر تو نے مجھے فلاں کے آنے کی خبر دی تو تو آزاد ہے، اب یہاں پر قدوم پر اس نے با داخل کیا، اور با آتا ہے الصاق کے لیے جی، اور تو الصاق تو تب پایا جائے گا جب وہ آئے بھی صحیح، اگر وہ آیا ہی نہیں، اس کا قدوم ہوا ہی نہیں، تو الصاق ہی نہیں پایا گیا۔ با کس کے لیے آتا ہے؟ الصاق کے لیے، اور جب الصاق نہیں پایا گیا تو لہذا وہ آزاد بھی نہیں ہوگا۔ تو اس حریت کو، حکم حریت کو
خبر صادق پر معمول کریں گے۔ اذا قال لعبدہ، جب آقا نے اپنے غلام سے کہا، ان اخبرتنی بقدوم فلان، اگر تو نے مجھے خبر دی فلاں کے آنے کی، فانت حر، تو آزاد ہے، فذلک علی الخبر الصادق، تو اس کا یہ قول حکم حریت علی الخبر الصادق، خبر صادق پر محمول کیا جائے گا، لیکون الخبر ملصقا بالقدوم، اس لیے کہ خبر جو ہے ملصق ہے بالقدوم، آنے کے ساتھ، ملصق بالقدوم ہے، اس لیے کہ خبر ملصق بالقدوم ہے، یعنی اس کے آنے کے ساتھ ملصق ہے۔ فلو اخبر کاذبا، اور اگر اس نے کاذب خبر دی یعنی جھوٹی خبر دی، لا یعتق، وہ آزاد نہیں ہوگا، لا یعتق، وہ آزاد نہیں ہوگا، آزاد نہیں کیا جائے گا، کیا مطلب؟ وہ تو اگر خبر سچی دے گا تو آزاد ہو جائے گا، جھوٹی خبر دے گا تو آزاد نہیں ہوگا، وہ تو خود بخود ہو جائے گا نا۔ وَلَوْ قَالَ إِنْ أَخْبَرْتَنِي، اگر آقا نے اپنے غلام سے یہ کہا کہ اگر تو مجھے خبر دے، ان فلانا قدیمہ فانت حر، کہ فلاں آ گیا ہے، فانت حر، تو آزاد ہے، اگر تو مجھے اس بات کی خبر دے کہ فلاں آ گیا ہے تو آزاد ہے، فذلک علی مطلق الخبر، تو اس کا یہ قول جو ہے مطلق خبر پر محمول ہوگا، کس پر؟ ہاں، اگر تو مجھے خبر دے اس بات کی کہ فلاں آ گیا ہے تو آزاد ہے، تو یہ جملہ یعنی آقا کا قول جو ہے مطلق خبر پر معمول ہوگا، خواہ وہ سچی خبر دے یا جھوٹی خبر دے، دونوں صورتوں میں غلام آزاد ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے با کا استعمال نہیں کیا، با تو الصاق کے لیے آتی ہے اور یہاں پر با استعمال ہی نہیں کی، لہذا وہ سچی خبر دے یا جھوٹی خبر دے، وہ اس کی قول کو مطلق خبر پر معمول کریں گے، تو لہذا غلام کی آزادی جو ہے مطلق خبر پر معلق ہوگی، خواہ وہ سچی خبر دے یا جھوٹی خبر دے۔ جب غلام نے آقا کو فلاں کے آنے کی خبر دے دی، خواہ وہ جھوٹی ہو یا سچی ہو، تو شرط کے پائے جانے کی وجہ سے وہ آزاد ہو جائے گا۔ وَلَوْ قَالَ إِنْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّ فُلَانًا قَدِمَ فَأَنْتَ حُرٌّ، اگر آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ تو اگر مجھے خبر دے کہ ان فلانا، کہ فلاں آ گیا ہے، ان فلانا قدیمہ، کہ بے شک فلاں جو ہے آ گیا ہے، فانت حر، تو آزاد ہے، فذلک علی المطلق الخبر، تو اس کا یہ قول مطلق خبر پر معمول ہوگا، فلو اخبرہ کاذبا عتیقہ، اور اگر اس نے اس کو جھوٹی خبر دی، اگر اس نے اس کو مولا کو خبر دی کاذباً، جھوٹی خبر، عتیقہ، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ خَرَجْتِ مِنَ الدَّارِ إِلَّا بِإِذْنِي فَأَنْتِ كَذَا، اگر خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نکلی گھر سے، إِلَّا بِإِذْنِي، مگر یہ کہ میری اجازت کے ساتھ، فَأَنْتِ كَذَا، یعنی اگر تو گھر سے نکلی میری اجازت کے بغیر، فَأَنْتِ كَذَا، تو طلاق والی ہے، تجھے طلاق ہے، تحتاج الی الاذن کل مرۃ، تو محتاج ہوگی الی الاذن، اجازت کی، کل مرۃ، ہر مرتبہ، جب بھی نکلے گی تو وہ کیا ہوگی؟ محتاج ہوگی اجازت کی۔ تو اگر بیوی پہلی مرتبہ اجازت سے نکلے اور دوسری مرتبہ جو ہے بغیر اجازت کے نکلے، تو اسے طلاق واقع ہو جائے گی، کہ اس لیے اس نے استثناء میں اذن پر با کو داخل کیا ہے، کس کو داخل کیا ہے؟ با کو داخل کیا ہے، جو الصاق کے لیے آتی ہے، لہذا یہاں مستثنیٰ وہ خاص خروج ہوگا جو ملصق باذن الخروج ہو، جو اجازت کے ساتھ ہو۔ تو گویا کہ شوہر نے، خاوند نے بیوی سے یہ کہا ہے کہ تو کوئی نکلنا اختیار نہیں کر سکتی مگر وہ نکلنا جو میری اجازت کے ساتھ ہو، یعنی اگر تو نے ملصق بالاذن خروج کے علاوہ، اس نکلنے کے علاوہ کوئی اور خروج اختیار کیا تو تجھے طلاق ہے، تو ہر مرتبہ نکلنے کے لیے عورت خاوند کی اجازت کی محتاج ہوگی۔ وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ، اگر خاوند نے اپنی بیوی سے کہا، ان خرجتی من الدار الا باذنی فانتی کذا، ان خرجتی، اگر تو نکلی، من الدار، گھر سے، اگر تو گھر سے نکلی، الا باذنی، مگر میری اجازت کے ساتھ، یعنی میری اجازت کے بغیر، فانتی کذا، تو
طلاق والی ہے۔ تحتاج الی الاذن کل مرۃ، تو وہ عورت محتاج ہوگی، تحتاج الی الاذن کل مرۃ، تو وہ عورت ہر مرتبہ نکلنے کے لیے اجازت کی محتاج ہوگی۔ اذ المستثنی خروج ملصق بالاذن، کیونکہ مستثنی وہ خروج ہے جو اجازت کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ فلو خرجت فی المرۃ الثانیہ بدون الاذن، پس اگر وہ عورت دوسری مرتبہ بغیر اجازت کے نکلی، طلقت، تو اسے طلاق واقع ہو جائے گی۔ ولو قال، اگر خاوند نے یہ کہا، ان خرجت من الدار الا ان آذن لک، کہ اگر تو گھر سے نکلی مگر یہ کہ میں تجھے اجازت دے دوں، اب یہاں پر با نہیں لایا، فذلک علی الاذن مرۃ، تو اس کا یہ قول ایک مرتبہ کی اجازت پر معمول ہوگا، حتی لو خرجت مرۃ اخری، یہاں تک کہ اگر وہ نکلی دوسری مرتبہ بدون الاذن، اجازت کے بغیر، لا تطلق، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اسے طلاق نہیں ہوگی۔ وفی الزیادات، اور زیادات میں ہے، اذا قال انت طالق بمشیۃ اللہ تعالی او بارادۃ اللہ تعالی او بحکمہ لم تطلق، جب خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ، او بارادۃ اللہ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ، اب یہاں پر وہ با داخل کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی مشیت پر، کہ ان صورتوں میں با کو استعمال کیا ہے جو الساء کے لیے، با الساء کے لیے ہے، تو گویا کہ اس نے بیوی کو اس بیوی کی طلاق کو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ معلق کیا ہے، لہذا طلاق مشیت الہی یا ارادہ الہی یا حکم الہی کے ساتھ معلق ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، ارادے کا علم کسی کو ہو ہی نہیں سکتا، اس پر کوئی آگاہ ہو ہی نہیں سکتا، لہذا طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ وفی زیادات، اور زیادات میں ہے، اذا قال، جب خاوند نے اپنی بیوی سے کہا، انت طالق بمشیۃ اللہ، کہ تو طلاق والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ، او بارادۃ اللہ تعالیٰ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ، او بحکمہ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، لم تطلق، تو اسے طلاق نہیں پڑے گی، اسے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے پر کوئی واقف آگاہ نہیں ہو سکتا، جب شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا۔